السلام علیکم، ویلکم ٹو کے ڈی پوڈ کاسٹ۔ آج بہت ہی ایک اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا ٹاپک کا نام ہے کرپشن۔ کرپشن ایک مثال ہے کہ اگر کرپشن کے بارے میں جاننا ہو اور ساری ٹائپس کے بارے میں جاننا ہو تو آپ پاکستان کی مثال لے لیں، کیونکہ پاکستان میں ہر قسم کی کرپشن کی جاتی ہے اور ہر طرح سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ٹائپس بتاتا ہوں: امبیزلمنٹ، پام گریسی، سمگلنگ، منی لانڈرنگ اور بہت ساری اس کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں سمگلنگ کی۔ سمگلنگ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ سمگلنگ ہوتی کیا ہے۔ سمگلنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں فار ایگزامپل وداؤٹ ٹیکس کوئی لے کے جاتا ہے اور اس کا جائز حکومت کا ٹیکس ہوتا ہے وہ نہیں دیتا تو اسے سمگلنگ کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے منی لانڈرنگ۔ آپ کو ماڈل ایان علی کا واقعہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا، جو کہ آصف زرداری کے لیے کام کرتی تھی اور بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے وہ یہاں سے ڈالر لے کے دبئی جا رہی تھی۔ یہ ہوتی ہے منی لانڈرنگ۔ اور اس کے بعد جو ہے کرپشن ہے وہ ہے امبیزلمنٹ۔ امبیزلمنٹ ایک بہت بڑی کرپشن ہے۔ جیسا کہ آپ کو ایک واقعہ میں بتاتا ہوں، دی بینک آف پنجاب۔ دی بینک آف پنجاب سے بہت سارے لوگوں نے قرضے لیے تھے اور یہ ان کے کوئی پراپرٹی شو کر کے اور گرنٹر دے کر یہ کہا تھا کہ ہم قرضے واپس کر دیں گے، اور کافی دی بینک آف پنجاب کو خسارہ ہوا تھا کیونکہ لوگوں نے قرضے واپس بالکل نہیں کیے تھے، اور یہ ایک پاکستان میں بہت بری شکل ہے کرپشن کی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جو بڑے پیمانے پہ، آپ کو ایک ایگزامپل دیتا چلوں، فواد حسن فواد۔ نواز شریف کے دور میں اس طرح کی بڑی کرپشنز ہوئی تھیں، جو کہ آپ کو میں بتاؤں کہ اگر فار ایگزامپل ایک سی پیک جیسا پروجیکٹ بن رہا ہے اور وہاں پر جو کمپنی ہے، کمپنی بناتی ہے اور اس میں سے کچھ حصہ اپنے لیے کمیشن کے طور پہ رکھ لیتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کرپشن کی، جس کی وجہ سے نواز شریف کو بہت سارے کیسز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا 5 6 7 8 سال اس نے اس چیز کو بہت زیادہ فیس کیا، اور اس نواز شریف کے اوپر بہت زیادہ کیس بنے تھے اس بات پر۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہے پام گریسی۔ پام گریسی ایک عام طرح کی کرپشن ہے، اور اسے کسی طرح سے جسٹیفائی بھی کیا جاتا ہے کہ چلو یار یہ چیز جو ہے ٹھیک ہے، کیونکہ پام گریسی یہ ہوتی ہے، اسے سپیڈ منی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ایک فائل ہے، آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ سٹرکچر میں کام کس طرح ہوتے ہیں، ایک ہفتے کا کام ہوتا ہے تو اس میں مہینہ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو تھوڑے بہت پیسے دے دیتے ہیں اور آپ کا کام جائز ہے، وہ آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے، تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے فورس کرپشن۔ یہ ایک ایسی قسم ہے جس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ امپلائی جو ہے اس کی میکسیمم جو پے ہوتی ہے 30 40 50,000 ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات اور انفلیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور وہ کسی طرح سے 10 یا 15,000 روپے کرپشن کرتا ہے اور کسی جائز کام پر لگاتا ہے، تو اسے بھی کسی طریقے سے جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ آپ کو میں یہاں پہ ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ یہ جو کرپشن ہے یہ ڈیولپنگ کنٹریز کا بہت ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے اس وقت، کیونکہ بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز میں اس میں پاکستان تو خیر اس میں دنیا کے سیکنڈ نمبر پر ہے جہاں پر بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے اور ہر طرح کی کرپشن ہوتی ہے۔ ایک میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ ایک میں نے ٹرانسپورٹر سے سوال کیا تھا کہ آج کل کے حالات کیسے ہیں، تو اس نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ بس کے 4 پہیے ہوتے ہیں، ایک پہیا جو وہ مالک کا ہوتا ہے اور ایک جو ڈرائیور کا ہوتا ہے اور تیسرا جو گاڑی کے اوپر لگتا ہے اور ایک پولیس والوں کا ہوتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اگر کوئی ایک پولیس والا ہے اور وہ کرپشن نہیں کرتا تو یہ بہت ہی غلط سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں پولیس والا ہو اور کرپشن نہ کرے تو یہ عجیب سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کو میں یہاں پہ یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان
کہ اس وقت دوسرے نمبر پہ جو فورس بڑی ہے وہ ہے پولیس اس وقت پاکستان میں 2,50,000 اہلکار ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کا سٹرکچر کس طرح ہے اور پولیس میں کرپشن کس طرح ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایس ایچ او ہے، اس کی تنخواہ 60-70 ہزار ہوگی یا کتنی ہوگی، اگر وہ کرپشن کرتا ہے 10 لاکھ کی تو آپ کو پتہ ہے وہ 10 لاکھ اس کا پین کا ایلیمنٹ اس میں شامل نہیں ہے، اور اس نے جسٹ کسی سے رشوت لی ہے تو وہ جو کام کرے گا اس سے ہو سکتا ہے وہ آگے 10 لاکھ سے 10 کروڑ بنانے کی کوشش کرے، وہ بھی کرپشن کے ذریعے سے۔ تو اس طرح کی بہت ساری شکلیں پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔